بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں ہاتھی کا تولنے کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سن کر لڑکے رات دن غور و خوض کرنے لگے۔ یہ سن کر لڑکے رات دن غور و خوض کرنے لگے۔ غور و خوض یعنی غور و فکر کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا کیا واقعہ ہے اوپر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، سبحان اللہ، غور و فکر بھی اللہ کی عطا کی ہوئی عجیب چیز ہے۔ سبحان اللہ، غور و فکر بھی اللہ کی عطا کی ہوئی عجیب چیز ہے۔ اگر ایک بات سات پردوں میں بھی چھپی ہو، تو وہ غور کرنے والوں کو ظاہر دکھائی دے جاتی ہے۔ یعنی 7 پردوں میں چھپی ہوئی بات ہو، یعنی بہت ڈھکی چھپی بات ہو، لیکن غور و خوض جب آدمی کرتا ہے تو وہ چیز بھی اس کا بھی حل نکل جاتا ہے اور اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے، سوچتے سوچتے آخر ایک لڑکے کی سمجھ میں آ گیا۔ کہ ملاح نے ہاتھی کو کیوں کر تولا ہوگا۔ کیوں کر یعنی کیسے تولا ہوگا۔ لڑکے کو جب یہ ترکیب سوجھی یعنی یہ ترکیب جب ان کو پتہ چلا، اسے اتنی فرحت و مسرت حاصل ہوئی کہ اس کا بیان تحریر میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر کبھی مشکل کام تم نے کرنا شروع کیا ہوگا اور وہ تم سے نہ ہو سکا ہوگا اور پھر سوچتے سوچتے آخر کار تم نے اس کے کرنے کی ترکیب نکالی ہوگی، تو اس وقت جو خوشی تمہیں حاصل ہوئی اس سے اس لڑکے کی خوشی کا اندازہ خود ہی کر لوگے۔ مدرس کی خدمت میں جب لڑکے نے آ کر کہا کہ میں نے وہ ترکیب پا لی، یعنی وہ ترکیب مجھے سمجھ میں آ گئی، تو سارے مدرسے کے طالب علم حیران رہ گئے اور اسی انتظار و شوق میں تھے کہ اسے سنے۔ چنانچہ مدرس کی اجازت سے سب لڑکے اکٹھے ہوئے اور اس لڑکے نے وہ ترکیب بتانی شروع کی
اور اس لڑکے نے وہ ترکیب بتانی شروع کی۔ اس نے کہا وہ ترکیب کیا ہے، یعنی ہاتھی کو کس طریقے سے تولا گیا، وہ ترکیب کیا سوجی، یہ آگے اگلی ویڈیو میں دیکھنا ہے۔